السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب کس وجہ سے آیا۔ میں اس ویڈیو میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا: سیلاب کے آنے کی وجہ، ہماری حکومتوں کا کردار اور ہماری عوام کا کردار۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ میں دشمن کے دشمن کو دوست بنانے کا قائل نہیں۔ میں کسی بھی ایسے شخص کی حمایت نہیں کروں گا کہ جو کسی برائی کے خلاف کھڑا ہو لیکن خود بھی اس میں وہ برائی موجود ہو۔ میں دونوں پہلو بیان کروں گا۔ پاکستان میں جو سیلاب آیا، یہ عموماً سیلاب جب آتا ہے تو اس کے آنے کی وجہ پانی کا زیادہ ہونا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سیلاب آیا، یہ اس سے پہلے جو سیلاب آتے رہے، یہ پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتے۔ یہ ہمارے حکمرانوں میں ایمان کے کم ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے حکمرانوں میں ظرف کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں، ان لوگوں میں غیرت کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں، ان لوگوں میں لالچ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ سیلاب پہلی دفعہ بھی نہیں آیا اور یہ سیلاب آخری دفعہ بھی نہیں آیا۔ ہماری حکومتوں کا جو کردار ہے موجودہ وقت میں یا گزشتہ وقت میں، حکومتیں جو کچھ کرتی رہیں وہ تو سب کے سامنے ہے۔ حکومتوں کو ہر بندہ غلط کہتا ہے، حکومتوں پہ تنقید کرتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں حکمرانوں پہ آؤں گا کہ ہر بندہ حکومتوں کو غلط کہتا ہے، کچھ بھی برا ہونے پہ حکومتوں پہ تنقید کرتا ہے، حکمران پہ تنقید کرتا ہے۔ لیکن میرا آپ سب لوگوں سے ایک مشورہ ہے کہ کسی کو بھی، حکمران نہیں، کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے اپنے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کرو۔ کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ انسان خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب آپ میں خود وہ ساری کمیاں ہیں، آپ خود اپنے ملک سے مخلص نہیں ہیں، آپ خود اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اپنے ملک سے پیار کہتے تو ہیں، الفاظی پیار آپ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا، تو لہذا حکمرانوں کو غلط کہنے سے پہلے اپنی محبت کو ثابت کر کے دکھاؤ، اپنی مخلصی کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ کرونا آیا ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں آیا۔ دوسرے ملکوں نے کرونا میں اپنی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، کافروں نے البتہ اپنی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا آپ سب کے سامنے ہے، لیکن ہمارے ملک میں ان مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں بھی کرونا میں پاکستان میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اگر خالی کرونا پہ میں بات کروں تو میں 2 گھنٹے لگاتار بول سکتا ہوں، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی ہماری عوام کا جو کردار، جو خود کو بڑا با کردار سمجھ کے دوسروں کو بد کردار کہتی ہے۔ 10 روپے کا ماسک ان لوگوں نے کرونا کے دنوں میں 150 کا بیچا، 200 تک بیچا۔ لوگوں نے کمائیاں کی، لوگوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا، بلکہ یہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ کرونا میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا، کیا خوب کہا کسی نے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ کل قیامت ہے تو یہ لوگ مصلے، جائے نماز، عبادت کی ساری چیزیں مہنگی کر دیں گے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ مسجدوں میں بھی ٹوکن لگا دیں گے، فی نمازی کے چارجز لیں گے، پیسے لیں گے مسجد میں داخل ہونے کے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، لوگوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ مری میں ایک سانحہ ہوا تھا، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان لوگوں نے اس مصیبت کا جس طرح سے فائدہ اٹھایا وہ بھی میں نے دیکھا تھا۔ جو لوگ گاڑیاں نکالنے والے تھے، یعنی ٹائروں پہ چین وغیرہ لگاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے ریٹ ڈبل کر دیے تھے۔ لوگوں کی مجبوری کا اس طرح سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی سیلاب آیا، جن جگہوں پہ سیلاب آیا ہے دوسرے لوگ تو مدد کر رہے ہیں، یعنی یہاں سے لوگ جا کے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ جا کے وہاں پہ مدد کر رہے ہیں، یہاں سے مدد اپنی پہنچا رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پلاسٹک شیٹس کے کیا ریٹ ہو گئے، جن علاقوں میں سیلاب ہے ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے پلاسٹک شیٹس کی، ان کے ذرا ریٹ جا کے پتہ کریں۔ ابھی جو سیلاب کی وجہ سے ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ ہو گیا، اس کے علاوہ سیلاب کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہوئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی یہ لوگ مصیبت میں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ حکمرانوں کو یہ غلط کہہ لیتے ہیں، کسی بھی انسان کو یہ غلط کہہ لیتے ہیں، لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ جب تک تم لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکو گے تب تک تم لوگ کسی کو برا کہنے کا
حق نہیں رکھتے اور تمہارے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، تم لوگ خدا سے دعا کرتے ہو، تم لوگ خدا سے التجا کرتے ہو کہ ہمارے لیے رحمتیں کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور خدا تو رحیم و کریم ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ وہ گناہ گار انسان کافروں تک کو وہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے، اس نے تو رحم کرنا ہے، لیکن اپنے اندر بھی انسانیت پیدا کرو۔ اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، لیکن تم لوگوں کے جیسے کام ہے، جانوروں کو اشرف کہنے کا دل کرتا ہے۔ اب آتے ہیں حکمرانوں کی طرف۔ تو یہ جو سیلاب آیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہمارے حکمران کرتے ہیں، یعنی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں جس علاقہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2 دفعہ سیلاب دیکھا، لیکن اب ہمارے علاقہ میں سیلاب نہیں آتا۔ پانی کچھ جگہوں پہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن سیلاب نہیں آتا۔ تو کیا اب بارشیں ہونا بند ہو گئیں، یا ہمارا جو علاقہ ہے زمینی سطح سے بلند ہو گیا، یا زمین سے پانی کی کمی زیادہ ہو گئی؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، بارشیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سیلاب اس وجہ سے نہیں آتا کہ اس کو روکنے کے انتظامات کیے گئے ہیں، اس کو روکنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو انتظامات ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوئے، یہ ان لوگوں نے اپنی جان، اپنی جو جانیں ان کو محفوظ کیا ہے۔ ان کی جانوں کے محفوظ کرنے کے چکر میں ہمارا بھی بھلا ہو گیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ یعنی یہ طاقتور لوگ غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ کرتے خود کے لیے ہیں، لیکن ان کے ان کاموں کی وجہ سے غریب کا بھلا ہو جاتا ہے، اور غریب بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے لیے کر رہے ہیں، جیسے غریب کی بیماری کو تجربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور غریب بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو البتہ یہ جو سارے کام ہوتے ہیں حکومتی لیول پہ، یا طاقتور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، یہ سیلاب رک کیوں نہیں رہے؟ ہمارے علاقہ میں تو رک گیا، چند اور علاقوں میں بھی رک جائے گا، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ختم کیسے کریں گے؟ یہ ختم کر دیں گے تو پھر ان کی کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کا امداد لینے کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حکمران، یہ طاقتور لوگ کبھی بھی آپ کی زندگی کو آسان بنانے کی یہ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو بہتر نہیں کرتے۔ آسانیاں ضرور آپ کو دیں گے، یہ آپ کو کبھی بھی بہترین زندگی فراہم نہیں کریں گے۔ آپ کو بہترین زندگی فراہم کر دیں گے تو ان کی جو آرام و آسائش والی زندگی ہے نا، اس کو مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ذریعے ختم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ ہیلی کاپٹر سے کھانا پھینک رہے تھے۔ اس کے بعد 1-2 سیلاب زدگان کا انٹرویو بھی سامنے آیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے کھانا پھینک رہا ہے جیسے کتوں کو کھانا پھینکا جاتا ہے۔ تو سر معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ غلط ہیں۔ یہ اپنے کتوں کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں، اس کو بڑے بڑے مہنگے کھانے دیتے ہیں، اس کو بڑے پروٹوکول سے رکھتے ہیں، اس کے بڑے نخرے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے غلط کہا ہے کہ یہ آپ کو کتے کے برابر سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کو کتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کتے کو تو یہ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو بات تو پھر وہی ہے کہ ہم لوگ ڈیزرو ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا پتہ کیا ہے؟ اندھے کو آنکھ ملی ہے، اندھے کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور چیک کیا تھا کہ یہ آنکھیں لے کے، وہ واقعہ سنا نا آپ نے، ایک نبی کے کہنے پہ ایک اندھے کو آنکھیں ملی تھیں، اور اس نے پھر نہاتے ہوئے باقی لوگوں کو ڈبکیاں لگوانا شروع کر دیں، اپنی جو اس کو روشنی ملی جس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو ہم لوگوں کا بھی علاج ہے، ہم لوگوں یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آنکھیں دے کے دیکھی تھی اللہ نے، لیکن ہم لوگوں نے وہ سب کیا تھا جو اس بندے نے کیا تھا۔ تم لوگوں کو اگر ایماندار اور خوددار لیڈر مل جائے نا، تم اس کی قدر ہی نہیں کرتے، اور جب اس کے مقابلے میں تم پہ زیادہ بڑی مصیبت مسلط کر دی جائے، زیادہ برا انسان مسلط کر دیا جائے، پھر تمہیں وہ پرانا بندہ یاد آتا ہے، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تم لوگ لالچی ہو، مطلبی ہو۔ لہٰذا جب تک حکومتیں یہ سارا، میں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے، حکومتیں بدل لو، 5 سال بعد بدلتی ہیں، تم 1 سال بعد بدل کے دیکھ لو، ہر 1 سال بعد نئی حکومت لے کے آؤ، نیا نظام لے کے آؤ، جب تک خود کو نہیں بدلو گے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ حکومتیں بدل لو، جو کچھ مرضی کر لو، خود کو بدلو گے تو سب بدلے گا۔ جب تک غریب صرف پیسے کے لیے، صرف اس لیے امیر کے آگے سر جھکائے گا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، جب تک کمزور طاقتور کے آگے اپنا سر نہیں اٹھائے گا، تب تک یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تم لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوگے، اور یہ مصیبتوں میں
تم لوگوں کا ایسے ہی تماشا بنائیں گے۔ کسی کو برا کہنے سے پہلے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرو۔ باقی پھر بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔